ذوالحج کے مہینے کی فضیلت اور اہم اعمال۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، سال بھر میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک دنوں میں سے ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج ادا کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، یوم عرفہ آتا ہے، تکبیرات کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے ذوالحج کی فضیلت، قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت، پہلے 10 دنوں کے خاص اعمال، یوم عرفہ کی عظمت، قربانی کے مسائل اور فضائل، تکبیرات تشریق، خواتین، نوجوانوں اور عام مسلمانوں کے لیے عمل کا مکمل حصہ۔ 1 ذوالحج کیا ہے؟ ذوالحج اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ ذوالحج کا مطلب ہے حج والا مہینہ۔ اسی مہینے میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں عبادت ہوتی ہے، قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، یعنی لوگ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ حصہ 2 ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ ان 10 دنوں کی خاص باتیں۔ یہ دن عبادت کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں، توبہ کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں اور بخشش کے دن ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں، جبکہ ذوالحج کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ حصہ 3 ذوالحج میں کرنے والے اہم اعمال۔ 1 نمازوں کی پابندی۔ سب سے پہلے فرض نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرض عبادات سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عملی نصیحت، نماز باجماعت ادا کریں، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ 2 کثرت سے ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھو۔ پڑھے جانے والے اذکار: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 3 قرآن کی تلاوت۔ ذوالحج میں قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ مشورہ: روزانہ 1 پارہ یا کم از کم آدھا پارہ، ترجمے کے ساتھ تلاوت۔ 4 صدقہ و خیرات۔ ان دنوں میں صدقے کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صدقے کی مثالیں: غریبوں کی مدد، کھانا کھلانا، یتیموں کی کفالت، مسجد یا مدرسے کی مدد۔ 5 توبہ و استغفار۔ یہ دن اللہ کی طرف لوٹنے کے دن ہے۔ استغفار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اہم بات: گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ، حقوق العباد کی ادائیگی، معافی مانگنا۔ حصہ 4 روزے کی فضیلت۔ ذوالحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اہم وضاحت: یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ حاجی میدان عرفات میں روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ عملی پلان: اگر 9 روزے ممکن نہ ہوں تو کم از کم 9 ذوالحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ حصہ 5 یوم عرفہ کی عظمت۔ یوم عرفہ اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی دن حج کا رکن اعظم ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کے دن کے خاص اعمال: دعا، استغفار، ذکر، صدقہ، قرآن کی تلاوت۔ بہترین دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حصہ 6
قربانی کی حقیقت اور فضیلت۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت کی یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیکھا تو فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری قبول فرمائی اور جنت سے دمبا بھیج دیا۔ قربانی کا مقصد۔ قرآن مجید اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اصل مقصد اخلاص، تقویٰ اور اللہ کی رضا ہے۔ قربانی کے مسائل مختصراً۔ کن جانوروں کی قربانی؟ اونٹ، گائے، بکری، دمبا۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد 10 سے 12 ذی الحج تک۔ کن پر قربانی واجب؟ صاحب نصاب مسلمان پر۔ قربانی کرنے والے کے لیے اہم مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حصہ 7، تکبیرات تشریق۔ تکبیرات کب پڑھی جاتی ہیں؟ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد۔ تکبیر: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اہمیت: اللہ کی بڑائی بیان کرنا، شعائر اسلام کا اظہار۔ حصہ 8، خواتین، نوجوانوں اور بچوں کے لیے پیغام۔ خواتین کے لیے گھر میں ذکر و تلاوت، بچوں کی تربیت، صدقہ، دعاؤں کا اہتمام۔ نوجوانوں کے لیے گناہوں سے توبہ، نماز کی پابندی، موبائل اور سوشل میڈیا کا درست استعمال۔ بچوں کے لیے قربانی کا مقصد سمجھائیں، تکبیرات سکھائیں، نماز کی عادت ڈالیں۔ حصہ 9، ذی الحج کا عملی پلان۔ روزانہ کا شیڈیول: فجر کے بعد قرآن، اذکار، دن میں صدقہ، نفل نماز، درود شریف، عصر کے بعد تکبیرات، دعا، رات توبہ، تہجد۔ پیغام: میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا ذی الحج ہمیں نصیب نہ ہو، یہ ہماری زندگی کے آخری مبارک دن ہو، لہٰذا توبہ کریں، نماز قائم کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحج کی برکتیں نصیب فرمائے، حج و قربانی قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، مزید تفسیر ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔